یہ ذرا بند کر کے چلاؤ، شکر ختم ہو جائے گا۔ اسپیکر بند کر کے نا پھر چلاؤ ذرا۔ چلو، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما وحلما وحكمة۔ أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ ایمان اور ایمان والے، آج کا موضوع ہے جن نفوس قدسیہ نے جن عظیم شخصیات نے سب سے پہلے اول ایمان قبول کیا، ان کے ایمان کو اللہ رب العزت نے بعد والوں کے لیے رول ماڈل بنایا ہے۔
ایک اسوہ نمونہ بنا کے پیش فرمایا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ جس طرح شروع میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایمان قبول کر چکے ہیں، بعد والے من وعن اسی طرح ایمان لائیں گے تبھی ہدایت پائیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ اور اگر کوئی اس ایمان سے روگردانی کرے، منہ پھیر جائے، اپنا تعلق رابطہ نسبت توڑ دے، تو اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ساری کائنات کے مخالف مل کر بھی آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا رنگ ہے، یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے جو اس نے دنیا میں غالب کرنا ہی کرنا ہے۔ اور اس نظام میں، اس دین میں، اس سسٹم میں جو بھی حصہ دار بنے گا، اپنا حصہ شامل فرمائے گا، اللہ اس بلند دین کی برکت سے اسے بھی بلند فرما دیں گے۔ جس نے بھی جتنا حصہ اس دین اسلام کے غلبے کے لیے اپنی خدمات پیش کی ہیں، ذمہ داریاں ادا کی ہیں، رب تعالیٰ نے ان کا ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحہ، ایک ایک قدم، ایک ایک لفظ، ایک ایک روپیہ، پیسہ، اشرفی، درہم، دینار اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے سند کی مہر لگا کے انہیں اعلیٰ رتبہ عطا فرما دیا۔ ایمان کے ساتھ عمل شرط ہے، اس پر گزشتہ جمعے بات ہوئی تھی۔ جب تک ایمان کے بعد عمل نہیں ہے، اس وقت تک ایمان مکمل نہیں، ایمان کمزور ہوتا ہوتا بغیر عمل کے اخیر ختم ہی ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا، جو شخص مرد ہے، بالغ ہے اور مقیم ہے، مسافر بھی نہیں، مریض بھی نہیں، نابالغ بھی نہیں، عورت بھی نہیں، غلام بھی نہیں، جس پہ جمعہ واجب ہے، فرض ہے، پھر جان بوجھ کے ایک جمعہ ترک کر دیتا ہے، اس کے دل پہ کالا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ 2 جمعے چھوڑ دیتا ہے، 2 نقطے لگ جاتے ہیں، اور یہ نقطے کالے سیاہ بڑھتے بڑھتے پورے وائٹ ہارٹ کو، سفید چمکتے دمکتے خون سے بھرے ہوئے دل کو 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے، سارا دل ہی کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب جس کا دل کالا سیاہ ہو گیا، ظاہر بات ہے اس کو عمل کی مزید توفیق ہی نہیں ملنی۔ تو ایمان کس طرح سے ختم ہوا ہے؟ عمل نہ کرنے کی وجہ سے۔ اس نے عمل ترک کیا، اندر سے ایمان ہی ختم ہو گیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی چند ایک مثالیں جن کا اللہ نے کتاب اللہ میں بھی ذکر فرمایا، اور پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف الرحیم نبی نے اپنی حدیث میں بھی بیان فرمایا، سیرت کی کتابوں میں بھی اس کا تذکرہ ہے، احادیث کی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ صحابہ ایمان لائے اور پھر ایمان صرف دعویٰ نہیں، عمل کر کے دکھایا ہے۔ عمل ہی ایمان کو مضبوط کرتا ہے، ادروائز ایمان
کم ہوتا 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 آخر غائب ہی ہو جاتا ہے، ختم ہی ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جا بجا ایمان والوں کو مخاطب فرمایا۔ تقریباً کئی 100 آیات ہیں جو اس بارے میں ہیں جن میں یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا ہے، اور ہر دفعہ یا ایھا الذین آمنوا کہنے کے بعد اللہ نے کسی نہ کسی عمل کا حکم دیا ہے۔ یہ نہیں کہ بس ٹھیک ہے کلمہ پڑھ لیا، دل میں ایمان ہے تو اللہ کو تسلیم کر لیا، زندگی میں ایک دفعہ کلمہ پڑھا تھا، وہ قیامت کے دن ہم نے شرک تو کیا نہیں ہمیں بخشوا لے گا، یہ بندے کی خام خیالی ہے، یہ اس بندے کی غلط فہمی ہے، یہ اس بندے کا اپنے دل کو تسلی دینے والا ایک کنسپٹ اور عقیدہ ہے۔ جو عمل نہیں کرتا اس کے ایمان کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے۔ قرآن گواہ ہے، احادیث گواہ ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، مطالبات ہیں ایمان والوں سے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، ایمان لانے والوں، پہلا سٹیپ، پہلا قدم اطیعوا اللہ۔ اللہ کی طرف سے تمہیں کوئی بات پہنچے فوراً سر تسلیم خم کر دینا، سر جھکا دینا، اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ اطاعت کا معنی کیا ہے؟ جی ہم نے مان لیا، جی سن لیا، مان لیا، سمعنا و اطعنا، جیسے ہی سنا ویسے ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ فرمایا، اس پہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بذات خود محمد کی ذات وہ بھی پابند ہیں اور ایمان والے بھی پابند ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے کہا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، جو کچھ اللہ تعالی اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرماتے ہیں، سب سے پہلے میرا نبی اس پہ ایمان لانے والا، والمؤمنون، اور باقی ایمان والے وہ کیا کہتے ہیں؟ کل من عند ربنا، سب کچھ ہمارے رب تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ کل آمنا باللہ ورسولہ، مختلف الفاظ ہیں، جیسے ہی سنا ایمان لائے، ہر طرح سے یقین کیا، اور جیسے ہی سنا سمعنا واطعنا، سمعنا واطعنا، ادھر سے سنا فوراً اطاعت کرنے لگ گئے، تابعداری کرنے لگ گئے، فرما برداری کرنے لگ گئے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ حکم تو اب آیا تو اگلے ہفتے عمل کریں گے، اگلے سال عمل کریں گے، ابھی تو ماشاءاللہ بڑی عمر پڑی ہے، ابھی تو ہم ماشاءاللہ بڑے جوان ہیں، ایکٹیو ہیں، صحت مند ہیں، تو 2-4 دن عیش کر لیں اور پھر عمل کریں گے جب عمل کرنے کے قابل ہی نہ ہوئے۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں گوڈیوں گٹیوں رہ گئے تو پھر مسیت جوگے ہو گئے، تو پھر تو فرض پڑھنے سے بھی بندہ اور نفل نماز پڑھنے سے بھی بندہ رہ جاتا ہے۔ عمل اس وقت کریں جب پورے ہوش و حواس میں ہو، پوری طاقت ہے، توانائی ہے، مال کی حرص ہے، اور امنگیں ترنگیں خواہشات ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، اس وقت آ کے رب
تعالیٰ کی بارگاہ میں سر جھکاؤ، اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالو، خدمت خلق کے لیے اپنا وقت صرف کرو، جان مال صرف کرو، رب تعالیٰ تمہیں ایک نیکی کے بدلے 70 گنا، 700 گنا، 7 لاکھ گنا عطا فرما دیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس سے بھی بڑھا دیتے ہیں۔ اطاعت کا حکم ہے، فرما برداری کا حکم ہے، اور جنہوں نے اطاعت کی، فرما برداری کی، انہوں نے بہانے نہیں بنائے، انہوں نے ہمارے اپنے کردار سے اگر ہم دیکھیں نا تو جو ہم اسلام اور دین اسلام کے ساتھ بہیو کر رہے ہیں، رویہ رکھے ہوئے ہیں، یہ ہمارے جیسے وہ ڈرامے نہیں بنائے، دین کا ہی مذاق اڑا دیا ہوا ہے، اوپر سے دعوے بہت بلند اور عمل میں زیرو، اور امیدیں اتنی بڑی ہیں کہ ادھر جان نکلنی ہے اور جناب جنت کے 8 دروازے کھل جانے ہیں۔ یہ خام خیالی ہے، غلط کنسپٹ ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ انسان نہ آگ میں جائے گا نہ باغ میں جائے گا، اس کا عمل ہی اس کو یا جہنم میں لے کے جائے گا یا جنت میں لے کے جائے گا۔ لوگوں نے خیالات بنائے ہوئے ہیں، ظاہر بات ہے انہوں نے بھی تو کسی سے سنا ہوگا، اور سننے سنانے میں بھی بعض دفعہ وضاحت کرنے اور سننے میں بھی لوگ کسی اور خوش فہمی کے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جی اسی تو شرک تے نہیں نہ کر دے تو کلمہ تے پڑھے آخر بخشیا جانا، کیونکہ قرآن پاک کی آیت ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر دے گا، اللہ کی شان ہے، کر دے گا۔ تو کلمہ تو پڑھا ہوا ہے۔ اب یہ آیت ہے، جب تک آیت کی تشریح حدیث پاک سے نہ کی جائے، صحابہ کے عمل صحابہ سے نہ کی جائے، اس وقت تک صحیح معنوں میں آیت بھی سمجھ نہیں آتی ہے۔ جس پیغمبر پہ آیت نازل ہوئی جو انہوں نے تشریح کی، اور جنہوں نے سب سے پہلے عمل کیا جو انہوں نے تشریح کی ہے نا، اس سے بہتر تشریح ہو ہی نہیں سکتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہو کر رہے گا۔ اور ایک حدیث میں ہے من یشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ویشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ دخل الجنہ، جس نے کلمہ شہادت پڑھا، اللہ کی توحید کی گواہی دی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت کی گواہی دی، وہ جنت میں داخل ہو کر رہے گا۔ اب جس دور میں یہ بات کہی جا رہی تھی، تھوڑا ہلکا وہ کیا ہے؟ وہ یہ تھا اس دور میں کلمہ پڑھنا ہی سب سے بڑی عبادت تھی۔ اس دور میں کلمہ شہادت پڑھنا ہی سب سے بڑی عبادت تھی، اور ادھر کلمہ پڑھ کے جیسے ہی باہر نکلتے کافروں کے سامنے تو وہ کلمہ پڑھنے کے اس عوض میں وہ لولوان کر دیتے تھے، قتل تک کر دیتے تھے۔ اب اندازہ کریں ان حالات میں کلمہ سب سے بڑی عبادت ہے کہ نہیں؟ اس وقت وہی تھا۔ پھر دور آگے چلتا گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قبیلے مسلمان ہوتے گئے۔ ایک قبیلہ مسلمان ہوا طائف کا، انہوں نے آ کے کہا جی ہم نے جہاد نہیں کرنا، میں نہ کرو۔ انہوں نے کہا جی ہم نے زکوٰۃ نہیں دینی، میں نہ دو۔ انہوں نے کہا جی ہم کلمہ پڑھیں گے بس، تو نماز بھی ہم سے نہیں ہوتی۔ فرمایا جس دین میں نماز نہیں وہ دین ہی نہیں ہے۔ اب ان سے صرف 2 مطالبے تھے، کلمہ پڑھو نماز پڑھو، کیونکہ ان کے لیے نماز اس وقت سب سے مشکل مرحلہ لگ رہا تھا۔ تو کلمہ تو آلریڈی پڑھ رہے تھے، کلمہ پڑھنے پہ کوئی کسی قسم کی پابندی نہیں تھی۔ اب دین آگے بڑھتا گیا،
ایک اور آنے والا، اس نے کہا جی مجھے دین اسلام سمجھائیں، ایمان سمجھائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کلمہ بھی پڑھایا، نماز کا بھی بتایا، اسے زکوٰۃ کا بھی بتایا، اسے رمضان کا بھی بتایا، حج کا نہیں بتایا۔ اس وقت ابھی حج فرض نہیں ہوا تھا، ان کے لیے اتنا ہی دین کافی تھا۔ پھر ایک وقت آیا، حج بھی فرض ہو گیا، فرمایا اب دین اللہ نے مکمل کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حج کے موقع پہ، حجۃ الوداع پہ، عید والے دن، جمعے والے دن، سب سے بڑی خوشی والے دن جسے اللہ نے حج اکبر فرمایا، اس جیسا حج اکبر نہ پہلے ہوا نہ بعد میں، جس میں سونے پیغمبر خود آپ حج پڑھا رہے، اسی حج اکبر کا ہے۔ اور اسی دن یہ آیت نازل ہوئی، دین مکمل ہو گیا، اور مکمل دین میں 5 عبادتیں ہیں، کلمہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ اب ہمارے لیے قیامت تک کے لیے یہ 5 لازمی ہیں، جو صاحب استطاعت ہے، صاحب نصاب ہے، اس کے لیے۔ تو صحابی سے پوچھا گیا کہ آپ کیا تشریح کرتے ہیں، جس نے کلمہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جو لا الہ الا اللہ ہے یہ جنت کی چابی ہے۔ کلمۃ لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، لا الہ الا اللہ پڑھو جنت میں چلے جاؤ، جنت کی چابی ہے۔ تو صحابی مسکرائے، اللہ اللہ کی لا تعداد رحمتیں برکتیں ہوں، نازل ہوں ان پر جنہوں نے ہمارے لیے دین کی صحیح وضاحت فرما دی ہے۔ فرمانے لگے مجھے دنیا میں کوئی ایسی چابی دکھاؤ جس کے دندے نہ ہوں، کوئی چابی دکھاؤ جس کے دندے نہ ہوں۔ ہر چابی کے دندے ہوتے ہیں، اور اسلام کی جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی سے تشبیہ دی ہے، اس کے 5 دندے ہیں، کلمہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ یہ 5 دندے پورے کر کے جاؤ گے، چابی لگاؤ گے، جنت کا دروازہ کھل جائے گا۔ اور اگر ایک بھی دندہ کم ہوا تو چابی گھماتے رہ جاؤ گے، باہر ہی رہو گے۔ ایمان کے ساتھ عمل لازمی ہے، اور جنہوں نے ایمان کے ساتھ عمل کیا ہے انہی کے لیے جنت کی بشارتیں تھیں، انہی کے لیے انعامات کی بشارتیں تھیں، انہیں کے لیے رضی اللہ تعالی عنہم کی بشارتیں تھیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ مقامات عطا فرمائے تھے، انہیں اللہ رب العزت نے رضوان عطا فرمائی ہے، انہیں اللہ تعالیٰ نے جنت کے بالا خانوں کا وعدہ کیا ہے۔ ایک صحابی بھی دنیا کائنات میں ایسا نہیں جو صحابی رسول بھی ہو اور بے نماز ہو، ایک بھی صحابی رسول ایسا نہیں جس کے پاس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی ایک فرمان پہنچا ہو اور اس نے عمل نہ کیا ہو۔ وہ تو یہ عملی تصویر تھے، عملی تفسیر تھے۔ مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یا اللہ کی بات ماننی ہے یا اللہ کے رسول کی بات ماننی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یاد رکھیں ہستیاں 2 ہی ہیں، ہستیاں 2 ہی ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، باقی سب شخصیات ہیں۔
باقی سب شخصیات ہیں۔ یہ ہمیں عقیدہ کنہوں نے دیا؟ صحابہ نے تو دیا ہے۔ ہستیاں دو ہی ہیں جن پہ ایمان لانا، ان کی اطاعت کرنا واجب ہے، فرض ہے، لازمی ہے، ضروری ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی مبارک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ یہ دو ہی ہستیاں ہیں جن پہ ایمان لانا حضرت ابو بکر صدیق سے لے کے آخری قیامت تک کے آنے والے انسان پہ واجب اور لازمی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس پہ ایمان رکھتے تھے؟ حضرت عمر فاروق کس پہ ایمان رکھتے تھے؟ حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ کس پہ ایمان رکھتے تھے؟ وہ یہ کہتے تھے ہم پہ ایمان لاؤ؟ نہیں، وہ کہتے اللہ رسول پہ ایمان لاؤ، اللہ رسول کی بات مانو۔ اللہ رسول کے نظام کو انہوں نے اپنے خلافت کے دور میں نافذ فرمایا ہے، اور انہی کے ایمان کو اللہ نے مثال بنایا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں ویسے ایمان لاؤ گے تب ہدایت پاؤ گے۔ دو ہستیوں پہ ایمان واجب ہے، باقی سب شخصیات ہیں، اور شخصیات کا احترام واجب ہے، سب شخصیات کا، صحابہ ہوں، ائمہ دین ہوں، تابعین ہوں، تبع تابعین ہوں، مفسرین ہوں، محدثین ہوں، اولیاء کرام ہوں، امام ہوں، ان کے مقتدی ہوں، بڑے بڑے اعلیٰ منصب پہ بیٹھنے والے ہوں، اعلیٰ رتبوں پہ چھائن والے ہوں، ہم ساری شخصیات کا احترام کرتے ہیں، ایمان صرف اللہ رسول پہ ہے۔ یہ حکم بھی اللہ نے دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ جو ابھی تک نہیں ڈرتے وہ اللہ سے ڈر جاؤ، اور جو پہلے سے اللہ سے ڈر رہے ہیں وہ اس ڈر کو اپنے اوپر دل دماغ میں ہر وقت اس دباؤ میں رہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، حق تقاتی، جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور یہ ڈر تم نے موت تک اپنے دل دماغ پہ بٹھا کے رکھنا، مرنا نہیں مگر اس حالت میں کہ تم فرما بردار ہو، مسلمان ہو۔ یہ نہیں کہا لا تموتن الا وانتم مومنون، کہ مرنا نہیں مگر صرف ایمان ہو دل میں، بلکہ فرمایا اس حالت میں مرنا کہ اسلام تمہارے اعضاء سے ظاہر ہو رہا ہو، تمہاری باڈی پہ اسلام لاگو ہو چکا ہو، دین اسلام کے سارے ارکان، افعال، اقوال وہ ظاہر نظر آتے ہوں کہ یہ بندہ مسلمان ہے، انسانوں کو بھی پتہ چلے کہ تم مسلمان ہو، جنات کو بھی پتہ چلے تم مسلمان ہو، فرشتوں کو پتہ چلے تم مسلمان ہو، اور جب بندہ حقیقت میں صحیح معنوں میں اعلیٰ درجے کا مومن اور مسلم بن جاتا ہے، صرف انسان ہی نہیں، جنات ہی نہیں، فرشتے ہی نہیں، غیر ذوی المخلوقات کو بھی اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں بٹھا دیتے ہیں، جانور درندے تک ایک مومن اور مسلم اور خالص ایمان والے کا احترام کرتے ہیں، انہیں بھی اللہ تعالیٰ سمجھا دیتے ہیں کہ یہ میرا مومن بندہ ہے، یہ میرا مخلص بندہ ہے، اس سے تم نے اوائڈ کرنا ہے، اس کو کراس کر کے گزر جانا ہے، اس کو ڈنگ نہیں مارنا۔ احادیث میں آیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صرف سننے کے لیے
کانوں سے اڑانے کے لیے نہیں ہیں، عمل کے لیے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو صبح فجر کے بعد، مغرب کے بعد، شام فجر کے وقت، مغرب کے وقت اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق یہ 3 دفعہ پڑھ لیتا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، 3 دفعہ پڑھ لیتا ہے، دنیا جہان کا کوئی زہر اس پہ اثر ہی نہیں کر سکتا۔ اب زہر ڈنگ مارنے والے ڈنگ مارتے ہی نہیں، وہ اسے ادھر کراس کر جاتے ہیں۔ ڈنگ مارنے والا یہ جو جسے ہم پونڈ کہتے ہیں، یہ پیلے کلر کے، کالے کلر کے، اور اسی طرح یہ شہد کی مکھیاں، ان میں بھی ڈنگ ہوتا ہے۔ اب تو یہ ڈنگ کا ڈینگی چلا ہوا ہے، اس نے بڑے 5-7 فٹ کے بندے کو، 1.5 من کا انسان ہے، چھوٹا سا مچھر اس کو کاٹتا ہے، بندہ جناب بیڈ ریسٹ پہ چلا جاتا ہے۔ اور ان مچھروں سے، ان مکھیوں سے، ان کیڑوں سے، ان مکوڑوں سے، ان سانپوں سے، ان بچھوؤں سے، زہریلے جانوروں سے، زہریلے انسانوں سے، زہریلے جنات سے بچنے کا بہترین حل ہے نماز پڑھو، وظائف پڑھو، دعا کرو، رب تعالیٰ تمہیں ہر نقصان سے آپ محفوظ فرما لیں گے۔ ایمان ہونا چاہیے، اور جن کا ایمان تھا انہوں نے پھر عمل کر کے دکھایا ہے، عمل کر کے دکھایا ہے۔ حکم کیا تھا؟ حکم آ گیا، اللہ رب العزت نے شرک کو حرام کر دیا ہے۔ پہلی دفعہ دعوت سنی، پہلی دفعہ تبلیغ سنی، شرک نہیں کرنا۔ وہ اڑتے ہوئے اپنے علاقے میں گئے اور جا کے پہلی تبلیغ یہ کر رہے ہیں، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ ہم اللہ پہ ایمان لائے ہیں، ہم محمد کی ذات پہ ایمان لائے ہیں، آقا کی ختم نبوت پہ ایمان لائے ہیں، آپ کی رسالت پہ ایمان لائے ہیں، اور ایمان کے بعد سب سے پہلا بڑا مطالبہ اللہ رسول کی طرف سے ایمان والوں کے لیے یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں، صفات میں، اختیارات میں، قدرت میں شرک نہیں کرنا۔ مومن بندہ مشرک نہیں ہوتا، مومن بندہ شرک نہیں کرتا۔ ہر بندہ سمجھتا ہے شرک ہے کیا، ہر مولوی صاحب سمجھتا ہے شرک ہے کیا، ہر مسلم کو پتا ہے شرک ہے کیا۔ وہ الگ بات ہے، ضد سے، ہٹ درمی سے تسلیم نہ کریں، ان کی مرضی ہے۔ قبیلہ مسلمان ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مسلمان ہو گئے ہو، اب سب سے پہلا کام یہ ہے اپنے علاقے میں جتنے بھی شرک کے اڈے ہیں سب ختم کرو۔ کہنے لگے جی وہ ربا دیوی کا کیا بنے گا؟ توبہ توبہ، ہم نہیں ہاتھ لگا سکتے اس کو، وہ تو بڑی ڈاڈی ہے۔ انہوں نے رب تعالیٰ کی مؤنث ربا بنائی ہوئی تھی، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہے العزیز۔ ایک اور قبیلہ تھا، انہوں نے عزا بنائی ہوئی تھی، عزا دیوی، اللہ کی مؤنث۔ انا للہ و انا الیہ۔ شرک بندے کو وہاں پھینکتا ہے جہاں پہ اتنی نجاست ہے، غلاظت ہے کہ وہاں سے نکلنا مشکل ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا
انما المشرکون نجس، مشرک پلید ہے، اس کا عمل پلید ہے۔ شرکیہ مجلس میں، شرکیہ محفل میں، شرکیہ کمپنی میں جہاں شرک ہو رہا، شرک کی باتیں ہو رہی ہیں، شرک کا کام چل رہا ہے، شرک کرنے والے زیادہ ہیں، ان کا ہولڈ ہے، اے ایمان والے تمہارا وہاں جانا بنتا ہی نہیں ہے، مگر نہ تمہیں بھی وہ اثرات پکڑ لیں گے۔ ہم کاروباری مجبوریوں سے، رشتہ داروں کی مجبوریوں سے، محلے داروں کی مجبوریوں سے، مشرک مندوں کے ساتھ سارا کچھ چل رہا ہے، نہ انہیں کوئی ٹینشن ہے نہ انہیں کوئی ٹینشن ہے۔ ایمان والا پھر بھی ایمان والا ہے۔ ایمان والے کو ثابت کرنا چاہیے کہ میں مومن ہوں اور تم مشرک ہو، تمہارے کسی شرکی عمل میں حصے دار بن ہی نہیں سکتا۔ ایمان بولتا ہے۔ انہوں نے کہنے لگے ربا دیوی کا کیا ہوگا؟ فرمایا جا کے گرا دو، چھوٹی سی بات ہے۔ نہیں جی نہیں، میں نے بھی تو 360 بت گرائے ہیں کہ نہیں۔ اللہ، کعبے کے اندر بت رکھے تھے اور وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بت پڑا ہوا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بت پڑا ہوا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کا بت رہنے دیتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کا، یہ تو نبی ہیں تو باقیوں کے بت گرا دو۔ مار مار کے ہتھوڑے تلواریں پاش پاش کر دیا ہے، اور کچھ بت وہ بیت اللہ کی اندر چھت ایسے فنوسوں کی طرح لٹک رہے تھے، وہاں کوئی پہنچ نہیں رہا تھا۔ جو دیواروں پہ تھے وہ اپنے نواسے حضرت علی بن ابی لاس، آپ کے جو نواسے، بڑے نواسے ہیں، چھوٹے نواسے تو امام حسن حسین تھے نا رضی اللہ تعالی عنہما، جنت کے شہزادے، بڑے نواسے حضرت زینب کے بڑے بیٹے حضرت علی بن ابی لاس، ان کا نام بھی علی تھا، لمبے قد کے تھے، چھوٹا سا ہلکا وجود تھا، سنگل پسلی ہلکا وجود، لمبے قد کے۔ آقا علیہ السلام بیٹھ گئے، فرمایا پیارے علی، پیارے نواز سے میرے کندھوں پہ یہاں قدم رکھ، میں کھڑا ہوتا ہوں، تیرا ہاتھ پہنچ جائے گا، جہاں جہاں تک ہاتھ پہنچتا ہے ٹانگوں سے بتوں کو کھینچ کے سر کے بل گرا دے، پتہ چلے محمد ابراہیم کا بیٹا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اپنا قبیلہ چھوڑ دیتا، نبی اپنا قبیلہ چھوڑ دیتا، بت ابراہیم دا بھی توڑ دیتا۔ ایک رب وال جند نو موڑ دیتا، کہو لا الہ الا اللہ۔ نبی اپنا قبیلہ چھوڑ دیتا، ایک رب وال جند نو موڑ دیتا، بت ابراہیم دا بھی توڑ دیتا، کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو اس سے بھی اوپر بت چھتوں پہ لٹک رہے تھے، وہاں آپ کا معجزہ ظاہر ہوا، چھڑی اٹھائی اور ایسے اشارہ کیا اور آیت پڑھی، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ وہ بت وہاں سے زنجیروں میں جکڑے ہوئے، لٹکے ہوئے، ٹوٹ ٹوٹ کے نیچے گر رہے ہیں، جبریل پکڑ پکڑ کے توڑ کے نیچے پھینک رہے ہیں، وہ پاش پاش کر دیے۔ فرمایا میں نے تو کعبے کے اندر بت نہیں رہنے دیے، اور کعبے کے اندر بت کی پوجا نہیں ہو سکتی، کعبے کے اندر کسی شخصیت کی پوجا کیسے ہو سکتی؟ لوگوں نے یہ اپنی طرف سے کنسپٹ بنایا ہوا ہے کہ مولا علی کعبے کے اندر پیدا ہوئے ہیں، لہذا یا علی مدد کہنا جائز ہے۔ کعبے کے اندر
ابراہیم علیہ السلام کا بت ہو، ابراہیم علیہ السلام کی عبادت نہیں، کعبے کے اندر اسماعیل علیہ السلام کا بت ہو، اسماعیل علیہ السلام کی عبادت نہیں، کعبے کے اندر محمد بذات خود زندہ سلامت بنفس نفیس موجود ہوں، آقا علیہ السلام کی موجودگی میں پیغمبر کی عبادت جائز نہیں، اور کعبے کے اندر اگر مولا علی پیدا ہو، اعزاز بڑا ہے، پر مولا علی کی عبادت جائز نہیں ہے، عبادت صرف رب تعالیٰ کی ہے، یا اللہ مدد، باقی سب شرک ہے، بدعت ہے، اور جس کا یا علی مدد پہ عقیدہ ہے، نظریہ ہے، وہ مشرک ہے، اس حالت میں اگر مر جاتا ہے شرک کی موت مرے گا، قرآن کی آیات گواہ ہیں۔ ربا دیوی کا کیا بنے گا؟ فرمایا گرا دو، کہنے لگے جی ہم سے تو نہیں ہوتا۔ آقا علیہ السلام نے ادھر نظر دوڑائی، ایک قافلہ جہاد کر کے واپس ہی آیا تھا، ان کے امیر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، فرمایا مغیرہ تم جاؤ، تلواریں تیز ہیں، کلہاڑیاں تیز ہیں، جا کے گرا دو۔ وہ ایک پہاڑ کی بلندی پہ بنی ہوئی تھی، اور یہ نیچے سے جناب سجدے کر کے آ جاتے تھے، اس کے چرنوں کوئی قدموں کوئی چم چٹ کے آ جاتے، وہاں تک کبھی کوئی گیا ہی نہیں تھا۔ یہ چڑھتے گئے پہاڑ پہ چڑھتے گئے، جب درمیان میں پہنچے نا پاؤں پھسلا، سارا شہر اکٹھا ہو گیا، دیکھو آج بنتا کیا ہے، ان کے تو ٹانگیں ٹوٹ جانی ہیں، ہڈیاں ٹوٹ جانی ہیں، ان کا جناب کچھ بھی نہیں ملنا، پرکھچے اڑ جانی ہیں، ربا دیوی کی تو طاقت ہی بڑی ہے۔ یہ درمیان میں کچھ پاؤں پھسلا، نیچے گرے، انہوں نے شور مچا دیا، دیکھا ربا دیوی نے پکڑ لیا ہے۔ وہ کہتے پاؤں تو پھسل ہی جاتا ہے، پہاڑ پہ چڑھتے، پھر اٹھے، نعرہ بلند کیا اللہ اکبر، چڑھتے گئے، جا کے اس کے سر پہ کلہاڑی کا وار کر کے پاش کر کے رکھ دیا، فرمانے لگے مجھے تو اس دیوی نے، اس دیوتا نے، اس صنم نے، اس بت نے کچھ نہیں کہا، کیونکہ محمد نے ہمیں ایمان پڑھایا ہے، عقیدہ توحید پڑھایا ہے، آقا علیہ السلام نے عمل کرنا سکھایا ہے۔ دنیا جہان ادھر سے ادھر ہو جائے، محمد کے صحابی توحید پہ کبھی بھی کمپرومائز کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ حضرت خالد ابن ولید کو ایک جگہ بھیجا، وہ بھی ایک بت گرا ہے، فرمایا خالد کچھ دیکھا ہے؟ نہیں جی۔ فرمایا پھر اصلی بت نہیں گرایا، دوبارہ جاؤ۔ انہوں نے 2 بت بنائے ہوئے تھے، باہر اور تھا، اندر ایک اور تہ خانہ تھا، کمرہ تھا، اس کے اندر ایک اور بت تھا۔ جب اسے گرا کے آئے نا، چند ساتھی ساتھ لے گئے تو وہاں سے چیخوں کی آواز آئی، حقیقت میں چیخوں کی آواز آئی، ان لوگوں کو چیخیں سنائی دیتی تھیں، اور دیکھا چیخیں آ کہاں سے رہی ہیں، اونچی آواز سے پڑھنے لگے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اچانک ایک چڑیل ظاہر ہوئی، روایات میں آتا ہے لمبے لمبے بال، ناخن، خوفناک شکل، کالے سیاہ رنگ کی چڑیل، اسی کا نام عزا تھا، اور وہ مشرکوں سے، بڑے بڑے سرگنوں سے باتیں کیا کرتی تھی، جننی تھی، جنات میں سے تھی، لوگوں کا ایمان کا بیڑا غرق کرنے کے لیے جن کا ایجنٹ وہ شیطان وہاں پیچھے بیٹھا ہوا تھا بت کے۔ جب اس بت کو گرایا وہ چیخیں مارتی ہوئی اڑ گئی۔ حضرت خالد ابن ولید نے فرمایا یہی ہے وہ جس کے بارے میں پیارے نبی کہہ رہے تھے کچھ دیکھا تھا، یہی دکھانا تھا۔ آج وہ اڑ گئی ہے، ہمیشہ کے لیے شرک کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ صحابہ ایمان لائے، اور وہ جنات جو ایمان لائے انہوں نے اپنے علاقے سے، اپنے گھروں سے، اپنے کارخانوں سے، اپنی فیکٹریوں سے، اپنی دکانوں سے، اپنے مکانوں سے، اپنی زبانوں سے، اپنے عمل سے، اپنے فکر سے، اپنی سوچ سے، اپنے نظریات سے، اپنے کنسپٹ اور عقیدے سے شرک کا خاتمہ ہی کر کے رکھ دیا تھا۔ صحابہ نے خالی دعویٰ نہیں کیا، ایمان بھی لائے ہیں۔
آیت آ گئی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ یہ شراب پینا، جوا کھیلنا، قسمت کا حال معلوم کرنا، یہ سارے کے سارے شیطانی عمل ہیں۔ ایمان لانے کے بعد، محمد کا کلمہ پڑھنے کے بعد یہ کام جائز ہے ہی نہیں۔ کوئی بندہ کلمہ بھی پڑھے اور جوا بھی کھیلے، توبہ استغفر اللہ۔ کوئی بندہ کلمہ بھی پڑھے، شرابیں بھی پیے، توبہ استغفر اللہ۔ کوئی بندہ کلمہ بھی پڑھے اور سود خوری کا کام کرے، حرام خوری کا کام کرے، توبہ استغفر اللہ۔ صحابہ میں یہ کنسپٹ ہے ہی نہیں تھا۔ وہ کہتے کلمہ پڑھنے والا یہ اتنے اتنے کبیرہ گناہ کرے تو کلمے کا کیا فائدہ؟ کہاں گیا کلمہ؟ کلمہ تو ختم ہو گیا۔ ایک دفعہ جھوٹ بولنے سے، اس زبان سے کلمہ پڑھا، اس زبان سے جھوٹ بول رہا ہے، معاملہ صاف۔ ایویں ہی نہیں کیا، لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ایسے ہی ہو جاتی ہے جو مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹے کاروبار کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اسے لعنتیوں میں لکھ دیتے ہیں۔ لو چلتا پھرتا لعنتی ہے، جتنے مرضی پیسے کما لے، جتنے مرضی ڈالر کما لے، جتنے مرضی ریال کما لے، جتنے مرضی پاؤنڈ جمع کر لے، جتنے مرضی مربع زمینیں لاٹ کروا لے، جتنے مرضی محلات کا مالک بن جائے، رب تعالیٰ کی نگاہ میں مستقل پکا دائمی جھوٹا بندہ منافق بھی ہے، لعنتی بھی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، حدیثیں کہہ رہی ہیں۔ کہتے ہیں جی ہاتھ اولا رکھو، میں کیا کروں؟ مجھے میرا ایمان کہتا ہے حق بول دے، سچ کہہ دے، ہو سکتا ہے تیرے اس انداز سے کسی کو ہدایت نصیب ہو جائے۔ واللہ ہم کسی کے مخالف نہیں ہیں، ہم خیر کا ہی ہمدردی سے کہہ رہے ہیں کہ اس طرح ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے تھے۔ حکم آ گیا، شراب حرام ہے۔ گلی میں ایک اعلان کرنے والا کر رہا ہے، گلی سے گزر رہا ہے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کے گروپ بنائے، فرمایا کوئی ادھر چلا جائے، کوئی ادھر چلا جائے، کوئی ادھر چلا جائے، سارے شہر میں اعلان کر دو شراب حرام ہے، متع حرام ہے، گدھے کا گوشت حرام ہے، اعلان ہو رہے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کچھ لوگ کیونکہ حلال تھی، جائز تھی تو پیتے تھے، اعلیٰ فضیلت شراب، کھجوروں کی، انگوروں کی، بہترین قسم کی مہنگی ترین شراب، مہنگے لوگوں کا، اپر لیول کے لوگوں کا، امیر کبیر لوگوں کا یہ خاص مشروب تھا، غریبوں کے نصیب میں بھی نہیں تھی۔ ہمارے مٹکے بھرے ہوئے تھے، مٹکے باغ اپنے تھے کھجوروں انگوروں کے، اعلیٰ قسم کی شراب، محفل شباب کباب چل رہا ہے، ادھر سے گلی سے کسی نے اعلان کیا اللہ رسول نے شراب کو حرام کر دیا ہے، ہم نے بھرے ہوئے پیالے منہ سے نہیں لگائے، الٹ دیے، جو گڑے بھرے ہوئے تھے ٹھڈے مار کے توڑ بھی دیے، شراب بھی بہا دی ہے۔ وہ یہ نہیں کہا چلو اے تے پی لو، ہاں ایڈا کش لایا اے تے پورا کر لو، ہفتے نو توبہ کر لیں گے بھائی، اگلے رمضان میں ہم بڑے پکے مومن بن جائیں گے، اس سے اگلے جو اس سے پہلے موت آ گئی تو مہلت ہی نہ ملی تو پھر کیا کریں گے؟ پیالے بھی توڑ دیے، مٹکے بھی توڑ دیے، شرابیں بہا دی، ضائع کر دی، جوا ختم کر دیا، سود ختم کر دیا۔ فرمایا آج کے بعد سود حرام ہے، کوئی بندہ سود نہ لے نہ دے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمارے ملک پاکستان سے بھی سود جیسی لعنت کا خاتمہ فرمائے، جو اس کے خاتمے میں رکاوٹ بنے ہوئے اللہ ان کا خاتمہ فرمائے۔ جب تک سود اور شرک اس ملک کے اوپر یہ سائے گندے نجس منڈلا رہے ہیں، اس وقت تک
ترقی نہیں ہو سکتی ہے۔ ترقی کی راہ میں یہ بڑی رکاوٹیں ہیں، شرک اور سود۔ یا اللہ اس پاک پاکستان کو شرک سے اور حرام رزق سے پاک فرما دے۔ سچے دل سے آمین کہو۔ یا اللہ ہمیں بھی اور ہمارے جتنے جاننے والے سب کو اور پورے پاکستان کو شرک سے اور سود سے پاک فرما دے۔ چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار بندے تھے، وہ لوگوں کو پیسے دیا رقم دیا کرتے تھے سود پہ۔ لو بھائی لاکھ دیا، 1,10,000 واپس لینا ہے۔ کئی لوگوں سے اس طرح کے کتنے پیسے لینے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج اللہ نے سارے سود، حجۃ الوداع کے تاریخی خطبے میں فرمایا میرے پاؤں کے نیچے ہیں، مسل ڈالے سارے قانون جاہلیت کے، کوئی بندہ کسی کا سود نہ دے اور نہ لے۔ سب سے پہلے اپنے گھر کی مثال دی، فرمایا میرے چچا جان نے جس سے سود لینا ہے نا، ایک بندہ بھی 1 پائی اضافی نہ دے، جتنے پیسے لیے ہیں اتنے ہی واپس کرے۔ لاکھ لیا، لاکھ ہی واپس کرنا ہے، 1 روپیہ نہیں دینا۔ تو وہ جو سود کے اوپر اتنے بنتے تھے نا، کئی لاکھ، لاکھ کے ساتھ کئی لاکھ، وہ چاچے کے تو گئے، تو چاچا صاحب نیچے بیٹھے سن رہے ہیں، ایک منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکالا کہ جی چنگے بھتیجے ہو سارے میرے لکھاں روپیے ڈوب چھڑے، سی بھی نہیں کی۔ کیوں؟ دل میں ایمان تھا، منہ پہ محمد کا کلمہ ہے، جسم سے عمل کر کے دکھایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ہم نے آپ کو صرف بھتیجا ہی نہیں، اللہ کا پیغمبر بھی مانا ہے۔ آپ اللہ کے پیغمبر ہونے کی حیثیت سے ہمیں جو حکم دیں گے ہم عمل کریں گے۔ آپ اگر کہتے ہیں سود کی رقم، اگر کہتے ہیں تو اصل رقم بھی میں انہیں معاف ہی کر دیتا ہوں۔ اتنے بڑے دریا دل تھے۔ جب ایمان ہوتا ہے تو پھر عمل نکھر کے نتر کے سامنے آتا ہے، اگر ایمان نہیں تو عمل نہیں۔ ایمان والوں نے عمل کر کے دکھایا، جو ایمان لائے انہوں نے ایمان سے ثابت کیا کہ ہم مومن ہیں۔ ایسے ہی مومنوں کے لیے اللہ نے وعدہ فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار۔ جو ایمان والے اور عمل نیک کرنے والے ہیں ان کے لیے اللہ نے 8 جنتیں عطا فرما دی ہیں۔ اللہ ہمیں بھی انہی میں شامل فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔